فقد قال ابو جعفر علیہ السلام من بخل بمعونۃ اخیہ والقیام له فی حاجتہ الا ابتلی بمعونۃ من یاثم علیہ ولا یؤجر۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں ترک معونۃ المظلومین کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس انتہائی مفید اور انتہائی فضیلت رکھنے والے کام کی نسبت شاید 3-4 خطبات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج تتمہ کے طور پر اسی عنوان کے ذیل میں اس موضوع کے متعلق 1-2 احادیث آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کی قدرت میں ہے، اس کی توانائی میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرے، چاہے تو وہ مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اس مومن بھائی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ اس نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے بلا شک و شبہ۔ مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے، شاید 10-12 سال پہلے، استغفار کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ خطبات پیش کیے تھے، اور اسی عنوان کے تحت کچھ ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا جن کی عقوبت اور جن کی سزا میں حق تعالی تعجیل سے کام لیتا ہے، یعنی ان کی سزا تیزی سے دیتا ہے، تاخیر نہیں فرماتا۔ جن میں سے ایک جھوٹی قسم کھانا ہے۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی عقوبت اور سزا انسان کو تیزی سے ملتی ہے۔ البتہ کچھ ایسے سوچ والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو الہی پکڑ کو بھی اپنی ترقی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص بلندی سے پستی کی طرف جا رہا ہو، اسے دھکا دیا گیا ہو، وہ گرا ہو، اور ذہن میں یہ خیال کرے کہ میں تو آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہوں، تو اس کا یہ سوچنا کہ میں تو اوپر کی طرف جا رہا ہوں، اس پستی کے گڑھے میں گرنے سے اس کا یہ سوچنا اسے بچا نہیں سکتا۔ ایسے انسان کو اس وقت ہوش آتی ہے اگر وہ زندہ بچ جائے تو، جب ہسپتال میں پورے بدن پہ پلستر لگا ہو، ہوش میں آئے تو پھر پوچھتا ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا ہوں۔ اس کی پکڑ کے انداز بھی ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ جو خطرناک ترین اس کی پکڑ کا طریقہ اور روش، کیونکہ حق تعالیٰ کے جو کام ہوتے ہیں ہم انہیں سنن الہی سے تعبیر کرتے ہیں،
سزا اور عقوبت کے سلسلہ میں جو خطرناک ترین سنت الہی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام نے جیسے اپنے ارشاد مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بسا اوقات وہ پکڑ میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ جرم کرنے والا سمجھتا ہے کہ گویا کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ شاید میں 2-4 دفعہ تو اس جملے کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ بہت سے اہل ایمان اور اہل اسلام کو اسلام اور ایمان کے ایک اہم ترین واجب کا علم ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی نسبت آثار اور بربادی والا سلسلہ اہل ایمان کے لیے آتا جاتا رہتا ہے۔ اگر کسی شخص نے باقاعدہ جو علم کلام کی کتب ہیں، ایک تو یہ اردو میں لکھی جاتی ہیں، یہ تو کچھ ابواب ہوتے ہیں، باقاعدہ کسی نے علم کلام کی کتاب پڑھی ہو، اس میں باقاعدہ ایک فصل اس نام سے قائم کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس پر شرعاً واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ یہ ایک واجب شرعی ہے باقاعدہ، اس لیے کہ بسا اوقات گناہ کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو مہلت ہی نہیں دی جاتی، لہذا اگر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے تو اس مہربان کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اصرار کرے کہ اس کی غلطی سے درگزر فرمائے۔ گناہ کبیرہ ہونے کے علاوہ ترک معونت الظالمین کے عنوان سے اس کی جو سب سے سنگین سزا ہے ان 2 احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے، یہ بڑی سخت سزا ہے۔ جیسے کسی کو اللہ پاک دولت سے نوازتا ہے تو جنہیں روپے اور دولت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، انسان جو بھی دولت کماتا ہے اپنی زندگی جیسی قیمتی ترین چیز کو خرچ کر کے دولت کماتا ہے۔ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کی زندگی، زندگی کو خرچ کرتا ہے اور دولت کماتا ہے۔ اتنی قیمتی چیز، اور اگر کوئی دولت کی قیمت کو جانتا ہو تو یقین فرمائیں کہ وہ کبھی بھی اپنی دولت کو کم قیمت چیز پر خرچ کرے گا ہی نہیں کرے گا۔ آپ جتنا زور لگا لیں، یہ جتنے خرچ کر رہے ہوتے ہیں انہیں دولت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے پاس تھوڑی دولت ہے یا زیادہ، اس نابود اور برباد ہونے والی دولت سے آپ ابدیت کا فائدہ خرید سکتے ہیں، جنت خرید سکتے ہیں، اللہ کی رضایت خرید سکتے ہیں۔ دولت کا سودا جنت کے مقابلے میں کیا جائے تو پھر دولت کی قیمت بن گئی۔ کتنے ہیں جنہوں نے 5-5, 6-6 کلو کا وزن رکھا ہوا ہے اور مفکر، دانا، حالات کی
الجھنے سلجھانے والے ہم سے زیادہ کوئی اچھا سوچ ہی نہیں سکتا، اور حل و فصل کے مسئلے میں فرعون سمجھنے والے اپنے آپ کو، یقین فرمائے کہ ان کے اس سوچ کی قیمت، ویلیو اسلامی نقطہ نگاہ سے گٹر کے گندے پانی سے بھی کم تر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دولت جیسی قیمتی چیز کو شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، چودراہٹ جمانے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بڑھائی کا اظہار کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگیوں کو اس قیمتی دولت سے بے دریغ خریدنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ انسان کو رحم آنا چاہیے۔ یہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا، پنجابی ناک کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضایت کے لیے جنت کا ٹکڑا خریدنے کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ جو دولت جیسی قیمتی چیز کو ایسی بے ارزش اور فنا ہونے والی چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اسے تو باقاعدہ بورڈ لگانا چاہیے اپنے سر پہ کہ اللہ پاک نے مجھے شعور اور عقل دیا ہے، اور میرے جتنا اس دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ یہ سزا بڑی سخت سزا ہے جو اس حدیث مبارک میں امام باقر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد۔ استاد محترم نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ کی بات ہے کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو رات 12 بجے کے بعد خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، یعنی اکثریت وہاں شیعہ حضرات کی ہوتی ہے، دعا امام زمانہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے طواف شروع کیا، پہلے شوط پہ میں پہنچا تو ایک صاحب جو ہے وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہے تھے، اور ان کی آنکھیں برسات کی طرح برس رہی تھیں، کسی شخصیت کا نام لے رہے تھے کہ خدایا مجھے اس کے ساتھ معشور کرنا۔ کہتے ہیں میں دوسرے شوط پہ پہنچا، اسی طرح رو رہا ہے، پھر یہی دعا کر رہا ہے، تیسرے پہ پہنچا یہی دعا کر رہا ہے، چوتھے پہ پہنچا یہی، پانچواں، 7 شوط ہوتے ہیں، چکر ہوتے ہیں، طواف مکمل ہوا۔ مجھے بھی اس پہ رحم آیا کہ بیچارہ اتنے لمبے عرصے سے جو ہے یہی دعا کیے جا رہا ہے، خدایا مجھے اس کے ساتھ معشوق کرنا، اس کے ساتھ معشوق کرنا۔ شخصیت ایسی ہے کہ جس کا نام لینا یہاں کے تقدس کو ختم کرتا ہے۔ کہتا ہے مجھے بڑا رحم آیا، میرا دل بھی جو ہے نا بڑا نرم ہو گیا۔ وہ ایک جگہ سے غلاف کعبہ کو ایسے پکڑ کے دعا کر رہا، میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے بھی غلاف کعبہ پکڑا۔ میں نے کہا مہربان خدا، کسی اور کو اس کے ساتھ معشور کرے یا نہ کرے، اس کو ضرور کرنا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ایسوں کے ساتھ جو معشور ہوتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص اللہ کے منتخب کردہ کامل شخصیت علی امیر المومنین جیسے سے روگردانی کر لیتا ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، پھر اللہ اسے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے جن کی سیرت کو اپنی ماؤں بیٹیوں کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا۔
یہ اس کی سزا ہے، یہ سزا ہے کہ جب آپ اتنی کامل شخصیت کو قبول نہیں کر سکتے، ٹھکرا دیا ہے، پشت کی ہے، تو چلو ان کے پیچھے بھاگو۔ اسی قسم کی یہاں بھی سزا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے مدد کرنے میں بخل کرتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ اسے ایسے نہیں چھوڑتا، اللہ اسے مبتلا کرتا ہے ایسے شخص کی مدد کرنے میں کہ جس کی مدد کرنے پہ وہ گناہگار بھی ہوتا ہے اور اجر بھی نہیں ملتا۔ لو بچا لو دولت، دولت کے مقابلے میں جنت مل رہی تھی، ٹھکرا دی، تو پھر اس حکیم مطلق کی اب سزا بھگتو۔ وہی دولت خرچ کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ بھی کر رہے ہو۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ دوسری حدیث مبارک اس سے بھی تھوڑا سا اس کا لہجہ سخت ہے۔ ناراض تو ہو رہے ہوں گے، لیکن میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جن کو ان باتوں سے ناراضگی ہوتی ہے وہ مجھ پہ غصے نہ ہو، میرے خلاف تسبیح نہ پڑے، میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں۔ یہ ان کے پیغام ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، ورنہ جنت منت والا کوئی چکر نہیں ہے۔ خیالوں کی جنت میں آپ جا سکتے ہیں، اللہ کی جنت میں جانے کا راستہ اسی دروازے سے گزرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک بہت ہی عالی معانی پر مشتمل ہے۔ حضرت نے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ایما رجل من شیعتنا اتی رجلا من اخوانہ فاستعان به فی حاجتہ فلم یعنہ۔ معصوم کے الفاظ ہیں کہ ہمارے شیعہ میں سے کوئی شخص اپنے بھائیوں میں سے کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے اپنی کسی ضرورت اور حاجت کے سلسلہ میں، پھر فلم یعن ہو، وہ بھی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ بچا لیا مال، بچا لیا وقت، بچا لیا اپنا اعتبار، جنت آئی تھی، ٹھکرا دیا جنت کو۔ اب اس حکیم مطلق کا فیصلہ سن لو، الا ابتلی اللہ بأن یقضی حوائج عدۃ من اعدائنا۔ الفاظ یاد رکھنا، جاہل جب دین پہ بہتان باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ بات آپ کو کتاب سے نہیں ملے گی، وہ آپ صدیوں جملے دہراتے ہیں۔ یہ معصوم کی کلام ہے، اسے ذہنوں کے سپرد کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ روشن ہوں، اس کے نور سے فیض حاصل کر سکیں۔ فرمایا جو ایسا کرتا ہے، مومن اس سے اپنی حاجت کے لیے مدد طلب کر رہا تھا، وہ اس کی مدد نہیں کرتا، تو اللہ پاک اسے مبتلا کرتا ہے کہ ہمارے دشمنوں میں سے بہت سے دشمنوں کی وہ مدد کرے، ایک کی نہیں، ایک کی نہیں، عدۃ من اعدائنا، ہمارے دشمنوں میں سے ایک گروہ کی مدد کرے۔ اچھا کچھ بھی نہ کیا ہو، اگر ایک مومن آیا تھا اور بڑا یہ خوش اخلاق ہو تو ایک گلاس پانی یا ایک چائے پلائی تھی،
ایسا ہی ہے نا. تو اگر اہل بیت علیہ السلام کے باری باری اتنے دشمن آئیں گے تو ان کو چائے یا پانی تو پلایا ہوگا، بوتل جو بھی اس کا ہے، جو بھی اس کا سلیقہ واردات ہے. اور پھر ان کا کام بھی کیا ہے، یعذبہ اللہ علیہا. یہ ایسا کام نہیں ہے کہ ہو گیا تو بس کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کیمرہ آف ہے، اشارہ توڑ سکتے ہیں. یہ اللہ کے احکام ہیں. یہاں کبھی کیمرہ آف، میرے اعضاء اس کا کیمرہ ہیں، آپ کے نہیں. میرے کاموں کے لیے میرے اعضاء کیمرہ ہیں. وہ جگہ کیمرہ ہے جس جگہ میں اس کے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں. قیامت والے دن اعضاء بولیں گے، وہ جگہ آ کے گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے یا اس حالت میں اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا. آپ لوگ شٹنگ کر کے کتنے کیمرے آف کرو گے؟ انسان کے اعضاء کے کیمرے آف ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں اس کے آن شدہ کیمروں کو آف کر سکتا. فرمایا کہ وہ ہمارے دشمنوں میں سے گروہ کی مدد کرے گا، ان کی حاجت کو پورا کرے گا، اور وہ رب اسے ان پر جو اس نے ان کی مدد کی ہے ان پر قیامت والے دن عذاب فرمائے گا. 200-400 روپیہ ایک مومن سے بچا کے 50-60 ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑ گیا ہے. اچھا سودا کیا ہے نا. اس 2000 یا 1000 کے مقابلہ میں جنت ملنی تھی، اللہ کی خوشنودی ملنی تھی، اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی ملنی تھی، جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. کل میں ایک شعر سن رہا تھا اہل سنت کا، بڑا غضب کا اس نے شعر کہا. اس نے کہا کہ دنیا کی ساری دولت اگر اکٹھی کی جائے تو یہ دولت مولا امیر کے جوتے کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی. تو پھر ایسی ذوات گرامی کی انسان کو خوشی نصیب ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، تو پھر اس فانی ہونے والی دنیا کی اس سے بڑھ کے کیا قیمت ہو سکتی ہے. لہذا ان باتوں کو صرف دوربین کے طور پہ استعمال نہ کریں، ان کو آئینہ بنائیں. ہر شخص ان باتوں کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے کہ آئینہ مجھے میرا چہرہ کیسے دکھاتا ہے. آیا یہی باتیں اس چہرے میں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب سے بھی اگر کوشش شروع کر دو گے، گشت کر لو گے، تو یہ کوئی ہمالیہ کو تو سر نہیں کرنا جس کے لیے بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لے جانا پڑتا ہے. میں نے تو اتنا ہی کرنا ہے جتنی میری قدرت میں توان میں ہے. میرے پاس اگر 10 روپے سے زیادہ دینے کے لیے نہیں ہے تو اللہ پاک نے 10.25 روپے دینے کا مجھے حکم ہی نہیں دیا ہے. وہ 10 ہی دینے کا حکم دیا ہے. اس کے نام پر اور نیکی پر خرچ کرتے ہوئے آپ کبھی بھی اس مقدار یا عدد کو نہ دیکھیں جو اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں.
بلکہ جو تنگ دست ہوتا ہے اس کا دی ہوا 1 روپیہ دولت مند کے کروڑوں روپے سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ لہذا جتنا ممکن ہے اتنا ہی آپ سے مانگا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگا گیا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت